सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह तन तकिए याद खुदा बे हक दी पहचान तू ओ कहना हक मज सुन गवा ओ इस जिसा गीता पता चलना दर असल कुरान तो खुशबू भरी फिजाएं सोहना जो आ गया ओ खुशबू भरी फिजाएं सोहना जो आ गया होंटा सोहना जो आ गया खुशबू भरी फिजाएं सोहना जो आ गया। अच्छा मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों लोग मिलाद मनांदे ने ते कुछ नहीं मनांदे। इलामा साहब वो जेड़े कुछ नहीं मनांदे ना मैं उन्होंने समझा रहा उन्होंने इतनी कर वफाए सोहना जो आ गया खुशबू भरी फिजाएं सोहना जो आ गया खुशबू भरी फिजाएं सोहना जो आ गया हंजुआ हो के राते सैलाब टल गए दुख दर खुशी दे सारे आज़ाब टल गए याद सर रिदाए सोहना जो आ गया सोहना जो आ गया खुशबू भरी फिजाएं सोहना जो आ गया हाकिम बिछाल दामन नासन खुदा ने तू जो भी मंगना
अज मेरी बाखुदाए सोहना जो आ गया अज मेरी बाखुदाए सोहना जो आ गया होंटा ते मरहबाए होंटा ते मरहबाए सोहना आखे हलीमा होला कमाले आखे हलीमा होला कमाले जिदम कोई ओ मिलिया लाले जिदम कोई ओ मिलिया लाले जेड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया सजरी सवेरे हसदात हो सजरी सवेरे ओ तू चाहे सुमेंदा जिथे रख द पैरे ओ तू चाहे सुमेंदा जिथे रख द पैरे जड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया आखे हली होला कमाले जिदम कोई नहीं ओ मिलिया लाले जड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया इस विच सकिया विच वंडने कीती इस विच सकिया विच वंडने कीती इनू सोण लगिया कदी कंड नहीं कीती इनू सोण लगिया कदी कंड नहीं कीती जेड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया आखे हलीमा होला कमाले आखे हलीमा होला कमाले जिदम कोई नहीं ओ मिलिया लाले जड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया काबिल गौर शेर इलामा साहब सिख दीनु हाक अल्लाह मिलाए सिख दीनु हाक अल्लाह मिलाए सिख दीनु हाक अल्लाह मिलाए ओनू लख सलाम जिसे मान जाए ओनू लख सलाम जिसे मान जाए जड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया आखे हलीमा होला कमाले आखे हलीमा होला कमाले जिदम कोई नहीं ओ मिलिया लाले जड़ा सब तू सोने ओनू लेके आईया ओनू लेके आईया खुदा चांद जहां ते नबी नबी होवे खुदा चांद जहां ते नबी नबी हो अमनपुर वालियो खुदा ते चांदा के जहां ते नबी नबी होवे पर सुनो कि नबी के चांदे नबी चांद जहां ते आली आली होवे खुदा चांद जहां ते नबी नबी होवे खुदा चांद जहां ते नबी नबी हो हुसैन
مقام کون دسن حسین حسن دی مادا مقام کون دسے جو مصطفیٰ دی حسین دا دل وچ پلی ہووے خدا چوند جہاں تے نبی نبی ہووے خدا چوند جہاں تے نبی نبی ہووے جو گھر دا گھر میں اٹھاوے جسر جو گھر دا گھر بھی اٹھاوے جسر وار دوے حسین بڑا جہان دے کیڑا سخی ہووے خدا چوند جہاں تے نبی نبی ہووے خدا چوند جہاں تے نبی نبی ہووے میری تمنا کے ایو دعا ہے میری تمنا کے ایو دعا ہے میری قدم نبی دے ہوئے فی آخری ہووے خدا چوند جہاں تے نبی نبی ہووے سویرے پر کس سوالی پہ عرض کریں سویرے پر کس سوالی پہ عرض کریں حضور زلف ہٹا کے روشنی ہووے خدا چوند جہاں تے نبی نبی ہووے نبی چوند جہاں تے علی علی ہووے خدا چوند جہاں تے نبی نبی ہووے مدینہ یاد آتا ہے 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 مدینہ یاد
مدینہ 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 رج رج کے مجران دیا لوکی ہار پران دے مینو ہنجوں دے ہار پران دیا اللہ کر مدینہ نو جاواں میں مولا کر مدینہ نو جاواں میں رب کر مدینہ نو جاواں میں رو رو کے عرض کر کے عرض بانوں میرے ہو پھر مقدر آجا میں گزالی کو کھلوڑ دیا مدینہ مدینہ نبی کی ذات میرے نبی کی ذات میرے نبی کی ذات جو مانتے نہیں وہ جان لے کے ہاتھوں میں جانتے نہیں میرے نبی کی ذات جو مانتے نہیں وہ جان لے کے ہاتھوں میں جانتے وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں ہوتے وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں ہوتے صفیہ شکا میں گرہانتے نہیں وہ جان لے کے ہاتھوں میں جانتے میرے نبی کی ذات جو مانتے نہیں وہ جان لے کے ہاتھوں میں جانتے ننھے سناخا محمد شاذل صاحب اللہ رب العالمین مزید برکتوں سے نوازے۔ معزز محترم سامعین حضرات، اب تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ عظیم و شان پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب مامو ظفر صاحب اپنی بیٹی اور بھائی محمد حسن حمزہ اور خرم صاحب اپنی بہن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ رب ذوالجلال
ان کی قبر کو نور علی نور فرمائے، ان کی صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ اس محفل کی صدقے رب ذوالجلال ان کی قبر کو منور فرمائے۔ معزز و محترم سامعین حضرات، آخری ثناخواں ہیں جس کو ہم نے محبت پیار بھرے انداز میں سننا ہے۔ میں دعوت پیش کرنے جا رہا ہوں محمد شرح چشتی صاحب، وہ اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ محمد شرح چشتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ تمامی آباب حضور دی بارگاہ اندر محبت دے نال ذوق شوق دے نال درود پاک دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے آباب محبت نال پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سکھوں آسرے مٹھے مدنی دے، آسرے مٹھے مدنی دے، ساڑھے حالت کرم ہزار حسن، بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی، بو بکر عمر عثمان و علی۔ جیڑا حق نہیں مندہ ہے درنو، بڑے خوبصورت اشعار، بڑے خوبصورت اشعار۔ جیڑا 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 حق نہیں مندہ ہے درنو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا۔ جیڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر جے دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تے، پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ساڑھے حامی چارے یار حسن، ہوسی کہر دی گرمی دن محشر دے، او دو جلوہ گر سرکار حسن، جدے تابش جدے تابش سہر گوندے ہاں، او دے لب ہلسن ویڑے پار حسن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے ایک بڑا خوبصورت کلام، بڑا مشہور زمانہ کلام، بڑا آسان سا کلام ہے، سارے احباب محبت کے ساتھ اس میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔
حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے اور میں غلام بڑا خوبصورت شعر میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے تیرے ذہن چ بات بٹھاواں تو علی علی کیتا کر تو علی کیتا کر تیرے ذہن چ بات بٹھاواں تو علی کیتا کر تو علی کیتا کر تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی کیتا کر تیرے ذہن چ بات بٹھاواں تو علی نعرہ حیدری تیرے ذہن چ بات بٹھاواں تو علی کیتا کر کا سجنا غربت وچ وی
سجنا غربت وچ وی مر گئیوں تے تربت وچ وی تینو لگ سن ٹھنڈیاں ہواواں تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر تیری ہو سی بلے بلے تیری ہو سی بلے بلے منہ کر کے نجف دے بلے ذرا اچھیاں کر کے باواں تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا ایہو نعرہ لا برجس دا ایہو نعرہ لا برجس دا ایہو نعرہ لا برجس دا تیرا لکھ کوئی روکے رستا تیرا مٹ نہیں سکدا ناواں تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر مکتا او دے نال تو لا لے یاری او دے نال تو لا لے یاری تینو ناصر جاندی واری وقت چا یاد کراواں تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر میاں صاحب کے چند اشعار بھائی نے فرمائش کی میں 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں اس کے بعد جاتا ہوں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا سبے سیاں پانی گئیاں ٹوٹ گئیاں سب ونگاں او ماں ہوندی تے پھر چڑھاندی باپ تو کی منگا تے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سرا دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں
حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے معزز محترم سامعین حضرات، محفل سناخانی یہاں تک مکمل ہوئی۔ بھائی حسن صاحب نے جتنے دوست احباب جن کو دعوت دی بحمد تعالی سب کی حاضری مکمل ہوئی۔ اب آخر میں حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، چند ہی منٹوں میں پنڈال میں وہ آ جائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے کیونکہ مہمان جتنے تھے ان کی حاضری مکمل ہو گئی ہے، اس حاضری کے مکمل ہونے کے بعد میں تو چاہ رہا تھا کہ قاری صاحب کھڑے ہوتے اور اپنی حاضری لگواتے، انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے۔ بہرحال چند منٹ آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک کی مسئلے کی وضاحت اگر سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تعالی میری حاضری مکمل ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، زیادہ تر اس مسئلے کو شیئر کیا جاتا ہے، دوست احباب خالی الذہن اس مسئلے کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد وہ ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ان کی تخلیق نور سے فرمائی۔ وہ نورانی مخلوق ہیں اور جو نورانی مخلوق ہوا کرتی ہے اسے کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، وہ نہ کھانے کے محتاج ہیں نہ پینے کے محتاج ہیں۔ تو اس طرح شہر کیا جاتا ہے کہ دیکھو جبرائیل امین نوری ہیں، انہیں تو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، میکائیل امین، اسرافیل، باقی دیگر فرشتے جو نور سے بنے ہیں اور جو نوری ہیں وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی شادیوں کی ضرورت ہے۔ تو اب جو کھائے یا جو پیے یا جو شادیاں کرے تو یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کا تعلق پھر نور سے نہیں ہے، کیونکہ جو نور ہے وہ تو کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، انہیں تو شادیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو یہ کام کرے تو یہ کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نورانی نہیں ہے، وہ نور سے نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں دیکھو نا کہ نبی علیہ السلام کھاتے بھی رہی ہیں، پیتے بھی رہی ہیں، شادیاں بھی کرتے رہے ہیں،
سارے معاملات دنیا والے کرتے رہے ہیں. تو دیکھو یہ سنی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نور ہے نور ہے نور ہے. تو یہ عمل بتا رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نور نہیں ہے بلکہ صرف بشر ہے. یہ اعتراض ہے اور بڑا پائیدار اعتراض ہے. اور خالی و ذہن آدمی جب سنتا ہے تو بالکل ڈامڈول ہو جاتا ہے کہ یار بات تو ان کی ٹھیک ہے. اب یہ یاد رکھ لیں آج ہم یہاں پر عالم دنیا میں موجود ہیں اور ایک اس سے پہلے عالم ارواح تھا. ایک وقت تھا کہ ہم سارے حضرات عالم ارواح میں تھے. آج عالم دنیا ہے, کل عالم برزخ میں جائیں گے, پھر عالم عشر میں جائیں گے. تو یہ سارے مراحل ہیں. یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لہذا نور نہیں ہے. وہ میرے دوستا جب آقا کریم علیہ السلام صرف نور تھے اس وقت نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, کوئی ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی اور وہ عالم ارواح تھا. حضور عالم ارواح میں صرف نور تھے, وہاں نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. جب اس عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئے اور اس نورانی حیات سے بدل کے اس نور کو رب تعالیٰ نے بشری لباس پہنا کے دنیا میں بھیجا ہے. جب حیات تبدیل ہو جاتی ہے احکام بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. حیات تبدیل ہونے سے احکام بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں. کیونکہ پہلے نور تھے اس وقت نہ کھاتے تھے, اب حیات تبدیل ہوئی اسی نور کو رب تعالیٰ نے بشری لباس میں بھیجا ہے. اب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور نہیں ہے بلکہ نوری بشر ہے. بشر ہے. تو میں نے کہا جب حیات تبدیل ہو جائے تو احکام تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی مسئلہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائے گا. اب ایک ڈنڈا ہو نا, ڈنڈا انسان کے ہاتھ میں ہو, جس طرح ہمارے چاچا گلاب ڈنڈا اٹھائی رکھتے ہیں نا, یہ ڈنڈا اگر کسی کے ہاتھ میں ہو, اب بتائیے وہ ڈنڈا کھانے کا محتاج ہے, وہ پینے کا محتاج ہے, وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. مگر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ایک ڈنڈے کا ذکر ہے, جو ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا. رب کا قرآن کہتا ہے, رب نے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا اتوکل علیہا واعش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. یہ اس ڈنڈے کا ذکر ہے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اٹھا کے بحر نکلتے ہیں. رب پوچھتا ہے موسیٰ کلیم اللہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا عصایا, یا اللہ یہ میرے ہاتھ میں میرا ڈنڈا ہے, اتوکل علیہا, میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور واعش بہا علی غنمی, اور میں بکریاں لے کے جب جاتا ہوں تو بکریوں کو پتوں کی ضرورت ہوتی ہے, یہی ڈنڈا میں درخت کے ساتھ مار کے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلاتا. اب یہ ڈنڈا ہے اور میں میرے ہاتھ میں ہے, میں اس کے ساتھ ٹیک بھی لگاتا ہوں, بکریوں کے لیے پتھر بھی ڈھال جھاڑتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری. میں فقط یہ دو کام نہیں ہے, میں اس سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو صرف پوچھا تھا ہاتھ میں کیا, حالانکہ اسے پتا ہے
تو موسیٰ کلیم اللہ نے ڈنڈا بھی بتا دیا، فرمایا بکریوں کے لیے پتھر بھی جھاڑتا ہوں، اللہ اکبر، اور کام بھی کرتا ہوں۔ یہی ڈنڈا اٹھائے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ نے جب فرعون کو للکارا تھا، فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، موسیٰ کلیم اللہ ڈنڈا اٹھا کے فرعون کے دربار میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، جا کے کہتے ہیں یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون تجھے پتہ ہونا چاہیے رب تعالیٰ نے مجھے رسالت کا تاج عطا کیا ہے، اس نے مجھے رسول بنایا ہے، جو رب العالمین ہے اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، لہٰذا میری رسالت کو ماننا ہوگا۔ آج اللہ رب العالمین کی توحید کی جانب، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جانب، اور میری رسالت کو مان لے، مجھے رسول مان لیا جائے۔ جب آپ نے دعوت پیش کی، ان کے سامنے اپنی رسالت رکھی، اس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ تو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس نبوت اور رسالت کا تو دعویٰ کر رہا ہے اس پہ کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل پیش کیجئے اپنے اس دعوے پر کہ رب تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، رب تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا، فرمایا اس پہ دلیل چاہیے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اچھا دلیل مانگتا ہے تو پھر دیکھ دلیل۔ وہی ڈنڈا جو موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھ میں تھا، جب اس نے دلیل مانگی تو فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ کلیم اللہ نے اس طرح ہاتھ سے جو ڈنڈا تھا وہ پھینکا اس طرح، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، جب ہاتھ میں تھا تو وہ ڈنڈا تھا، جب اس کے سامنے پھینکا اب وہ ڈنڈا نہ رہا تھا، بہت بڑا سانپ بن کے سامنے کھڑا ہو گیا، بہت بڑا سانپ۔ پہلے ڈنڈا تھا، جب ہاتھ سے نکلا تو وہ سانپ بن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں ایک تو میری نبوت پہ یہ دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دلیل میں دیکھنا چاہتا ہے؟ وَنَزَّعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھا، اور بغل کے نیچے رکھ کے جب ہاتھ کو کھینچا سامنے کیا تو ہاتھ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند، اس طرح ہاتھ آپ کا چمک رہا تھا۔ تو معزز و محترم سمین حضرات، اب اگلا میسج جو میں دینا چاہتا ہوں توجہ میری طرف کیجئے۔ جب ہاتھ میں تھا تو وہ ڈنڈا تھا، جب ہاتھ سے نکلا تو وہ سانپ بن گیا، اپنے ہاتھ کو چمکا کے لوگوں کے فرعونیوں کے سامنے کر دیا، اپنی نبوت کی دلیل پیش کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب جب فرعون نے دیکھا نا کہ میں تو بڑا شرمندہ ہو گیا ہوں، میرے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اب رسوا ہو گیا ہوں، یہ لوگ تو سارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا اب موسیٰ کلیم اللہ کا توڑ چاہیے، انہیں جواب دینا ہوگا، توڑ کرنا ہوگا، ورنہ فرعون کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، میرے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، یہ تو سارے ان کے غلام ہو جائیں گے۔ تو معزز و محترم سمین حضرات، اس نے اعلان کر دیا، اپنی کابینہ میں شورا کو بلایا اور کہا توڑ کرنا ہے اور سارے جادوگروں کو اکٹھا کرنا ہوگا، ان کو توڑ کرنا ہوگا۔ اب میدان لگ جاتا ہے، میدان سج جاتا ہے، سارے ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بہت سارے جادوگر بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آتے ہیں اپنے اپنے کرتب کرتے ہیں۔ پہلا ایک جادوگر آتا ہے، وہ رسی پھینکتا ہے، وہ بھی سانپ بن جاتا ہے۔ دوسرا آتا ہے، وہ چھوٹا سا ڈنڈا پھینکتا ہے، وہ بھی سانپ بن جاتا ہے۔ تیسرا آتا ہے، وہ رسیاں پھینکتا ہے، سانپ بنتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جس گراؤنڈ میں وہ کھڑے تھے پورا گراؤنڈ
اللہ اکبر سانپوں سے بھر گیا. جب ان کا کرتب مکمل ہوتا ہے باری آتی ہے موسیٰ کلیم اللہ کی. رب تعالیٰ وہی فرماتا ہے وَأُوحِيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ذرا اپنا ڈنڈا پھینک. موسیٰ کلیم اللہ نے ڈنڈا پھینکا. فرعون کے جادوگروں نے جتنے سانپ بنائے تھے موسیٰ کلیم اللہ کا ڈنڈا سارے ان کے سانپوں کو نکل گیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بیٹھ جائیں. معزز محترم سمین حضرات ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب تلگنگ سے تشریف لا چکے ہیں اور پیر صاحب اظہر احمد صاحب وہ بھی میرا شریف سے تشریف لا چکے ہیں. کیونکہ بہت ساری تاخیر پہلے بھی ہو چکی ہے اور کافی دوست احباب ہمارے چلے گئے ہیں تو میں اپنا نکتہ اپنا مکمل کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. معزز محترم سمین حضرات میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب حیت تبدیل ہو جاتی ہے تو احکام آتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام جب صرف نور تھے تو اس وقت نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. جب حیت تبدیل ہو گئی اس نور کو رب تعالیٰ نے بشری لباس میں بھیجا تو پھر کھانا پینا شروع کر دیا. جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کا ڈنڈا پہلے ڈنڈا تھا, کچھ کھاتا نہیں تھا کچھ پیتا نہیں تھا, اسے ضرورت نہ تھی, مگر جب حیت تبدیل ہو گئی اس ڈنڈے سے رب تعالیٰ نے اسے سانپ بنایا. اب اس نے کھانا بھی شروع کر دیا تھا پینا بھی شروع کر دیا تھا. کھانا پینا اس نے شروع کر دیا تھا. تو یہ اعتراض کر کے اس بات کی طرح واضح نشانیاں نہ کی جائے کہ حضور علیہ السلام کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لہذا نورانیت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک حضور صرف نور تھے, نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, جب بشری لباس میں آئے حضور نے کھایا ہے, حضور نے پیا ہے, حضور نے شادیاں کی ہے, حضور کھاتے گئے شادیاں کرتے گئے. یہ امت کے لیے سنت مصطفیٰ بنتی گئی ہے. سنت مصطفیٰ. معزز محترم سمین حضرات اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ رضا المصطفیٰ قمر صاحب انہیں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں. وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے. قیامت سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن آمد مصطفیٰ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ
یا سیدی یا رحمت للعالمین، لائق عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، تھوڑا تھوڑا اگر قریب آ جاؤ تو بڑی ذرا نوازی ہو سی، اللہ سلامت رکھے۔ درود پاک دے ترانے آپ پڑھ دے آؤ تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ تاکہ محفل پاک صدارت گلے گلستان میرا شریف پیر طریقت جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد اظہر احمد میروی صاحب مدد اللہ العالی، جملہ علماء کرام جنہوں نے آپ احباب دی خدمت دے اندر دین متین دی صحیح تعلیمات نو پیش فرمایا، میرے تمام میزبانان مکرم منتظمین جناب ظفر اقبال صاحب، خروم اقبال صاحب، حسن اقبال صاحب، محمد حمزہ صاحب و دیگر جتنے احباب جنہوں نے جس لحاظ نال بھی اس محفل پاک نو رونق بخشی، اللہ تبارک و تعالی سب نو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ احباب کافی وقتوں تشریف فرما ہو اور سرکار دو عالم علیہ السلام دا ذکر آپ احباب نے مختلف صورتوں دے اندر سماعت فرمایا۔ میرے تو پہلے حضرت انتہائی علمی فکری اور پرمغز واز آپ احباب دے گوش گزار فرما رہے سن، چند کلمات عرض کرانگا حضرت دے حکم تے ہی بندہ ناچیز آپ احباب دی خدمت دے اندر حاضر ہے، خدمت ہے۔ حضرات گرامی قدر، بحثیت مسلمان، بحثیت انسان، اللہ تعالیٰ دیاں ساڑے تے بڑیاں کرم نوازیاں نے، بڑیاں مہربانیاں نے۔ اللہ نے سانو انسان بنایا، مسلمان بنایا، نبی مکرم دا عاشق بنایا، مؤدب بنایا، ساڑے دلان دے اندر اپنے محبوب دا، اپنے محبوب دے پیاریاں دا ادب راسخ فرمایا۔ اے تو لین گے تے کم حل ہوئے گا، انہاں دل تھے بغیر نہیں مسئلہ حل ہو سکتا۔ یہ یا میری تقریر ہوئے گی یا انہاں دی ہوئے گی، دونوں چوہے کی سے بات کیتی جا سکتی۔ اللہ سلامت رکھے۔ بچے نے رونقہ نے، لیکن خاموشی دے اندر رونق لگے تے زیادہ بہتر ہے۔ بس چند میرے کلمات مو آپ احباب نے بڑی توجہ نال سماعت فرمانا، میں بس مختصر گفتگو کر کے تھوڑے کو اجازت چاہنا۔ حضرات گرامی قدر، میرے ال توجہ رکھو، ایک گل طے شدہ وہ اے ہے کہ رزق کمان دی جنگ ہر بندے نے لڑنے، امیر غریب گورا کالا پڑھیا لکھیا پڑھے جیسا بھی ہے، رزق بہرحال ہر بندے نے کمانا۔ ایک گل طے شدہ، ان دو رستے نے، ایک رحمان دا رستہ ہے تے ایک شیطان دا رستہ ہے۔ یا اس طرح ہوندہ خاکم بدہن، مثال صرف سمجھان واسطے عرض پہ کرنا کہ کوئی بندہ اپنے ایمان دا سودا کر لیندہ تے شیطان آندہ پر ٹھیک ہے بھئی تو ایمان دا سودا کر، سویرے اٹھیں گا تے پیکٹ اس طرح نقدی دا پیسے دا تیرے گھر دے اندر تنو لب جائے گا، دو چار بوریاں تنو راشن دیاں لب جان گیاں، بس ایمان دا سودا کر لے۔ اگر کوئی اپنے خدا نہ خواستہ ایمان دا سودا کیتی کھلوتا ہوئے تامی ایسا ممکن ہے نہیں، کما کے وقت بھی اپنے کھانا ہے، رزق حاصل کرنا سے پھر بھی تگو دو کرنی ہے۔ تو جدوں اپنی بال کے سیکھنی ہے، جدوں اپنا کمانا ہے تے اپنا کھانا ہے، تو بندہ پھر شیطان کو کیوں خوش کرے؟ جدوں سانو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، مقصد ہی نہیں، تو وقت بندہ اس نو کیوں خوش کرے بھائی؟ بندہ اپنے سونے پروردگار نو کیوں نہ خوش کرے؟ اس دور دا سب تو بڑا مسئلہ بھوک نہیں، اس دور دا سب تو بڑا مسئلہ پانی نہیں، اس دور دا سب تو بڑا مسئلہ چھت نہیں، اس دور دا سب تو بڑا مسئلہ دل دا سکون ہے۔ کیونکہ سب تو زیادہ خرچ اپنی مہینے دی روٹی دا حساب لاؤ نہ تے چند ہزار بنن گے، چھت ایک دفعہ پہ جاندہ ہے پھر اس سایہ فراہم کردہ رہندا ہے۔ اسی طرح دیگر ضروریات، جس چیز تے سب تو زیادہ حضرت انسان دا خرچ ہوندہ ہے، پیسہ لگدہ ہے، قوت لگدی ہے، توانائی لگدی ہے، حتیٰ کہ رشتے ناتے لگدے نے، وہ چیز ہے دل دا سکون۔ سمجھ رہے ہو میری گل؟ دل دے سکون تے سب کچھ لگدہ ہے۔ باقی ایک چھت ہوئے مضبوط تے دو ٹائم دی روٹی کیڑی ہوکی، وہ تو کوئی بندہ کمی بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن انہا قلب دا سکون ہے، ساریاں محنتاں، ساریاں کاوشاں، ساریاں قربانیاں اور ساریاں تھکاوٹاں دے پردیس کٹنے صرف اس واسطے نے کہ دل پر سکون رہے۔
لیکن اس گل دی کوئی گارنٹی نہیں کہ 4 کروڑ دے بنگلے چ بہ کے تے 50 لاکھ دی گڈی تے سوار ہو کے کوئی بندہ دل دا سکون پا سکدا ہے. اس گل دی کوئی ضمانت نہیں. ہاں اس گل دی ضمانت ہے کہ کلی دے اندر رہ کے بھی اگر بندہ غربت دی چھاں تلے گزارا پیا کردا ہوئے لیکن دل اللہ اور دے پیارے نبی وال راسخ ہوئے تے پروردگار دل دا سکون عطا فرما دیندا ہے. حضور قبلہ تشریف فرمان ہے اور آپ پوتے نے حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ فقیر عبداللہ مہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ایک جملہ ہوندہ سی کہ جڑے نہ تھوڑے تے کم پہ ٹرے. بڑا معروف آپ دا جملہ سی. بس جڑے بھی نہیں اسا جوڑ دے بھی نہیں. بس 2 تے 2 4 ہو جان تے 4 تے 4 8 ہو جان تے اساں اے بھی نہیں آندے بھکھے مریے. بس جڑے بھی نہیں تے تھوڑے بھی نہیں. کم ساڈا ٹردا رہے بس 2 وقت دی. اور ایہ نظام میرے پروردگار نے پرندیاں دا بنایا. نہ وہ جوڑ دینے تے نہ انہوں نے تھوڑ دے. کھاندے بھی راندے نے روز دا. کدی کوئی پرندہ بکھ تو نہیں مویا اگر اساں نہ ماریے تا بکھ نال. اپنے آپ قدرت دے سہارے ہو کدی بکھ تو نہیں مردا. بندے دے بس پہ جائے تو ایک وکری گل. تو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میرا معافظ ضمیر ہے جس نے میں الفاظ دینے دی کوشش پہ کردا کہ بندہ زندگی ان گزارے کہ رب بھی راضی ہوئے تے رب دا حبیب بھی راضی ہوئے. میں اتھے محسوس کیتا ہے کہ بہت زیادہ ایک تو میری بساط نہیں کہ میں علمی فکری گلہ کراں تے دوجہ یہ ہے کہ میں نو اتھے فکری گلہ دی ضرورت ہے لیکن علمی موشگافیاں دیواری تاں آئے گی جدوں پہلے ساڑی کو فکر صدی ہو جائے گی. دل موم ہو جائے گا تے پھر اگلے معاملات بندہ تاں عرض کردہ ہے. تو میرے سرکار دے غلاموں اتھے جڑے تو سائے بیٹھے ہو ساڑی بحث سرکار دا علم غیب نہیں کیونکہ ایسا علم غیب دے منن آلے ہیں. ساڑی بحث 11ویں شریف دی نہیں کیونکہ ایسا 11ویں شریف کھان آلے ہیں. ساڑی بحث عرص دے جائز و ناجائز ہون دی نہیں کیونکہ ایسا عرص دی تقاریب منان آلے ہیں. ساڑی بحث حاضر ناظر نہیں کیونکہ ایسا سرکار نو حاضر ناظر منن تے جانن آلے ہیں. ساڑی بحث یہ ہے کہ ایسا دین تے چلنا چاندے ہیں چلیے کے میں. ساڑی یہ بحث ہے. جتنے بیٹھے ہو میرے سامنے تھوڑے ہو زیادہ ہو غمیر غریب جیسا بھی ہے ہر بندہ دین تے چلنا چاہتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میری حیات دین دی تعلیم دے مطابق گزرے. سوال یہ ہے جہت کس طرح متعین ہو گئے رستہ کس طرح متعین ہو گئے. سانو کیویں پتہ لگے بدین دا اے راہ ہے. اتنے تو زندگی گلی پئی ہوندی ہے بدین تے چل دے پہ پھر پتہ لگتا ہے بنی تو تے گمراہ رہے ہیں. تو تے ساری زندگی جناب دین نو چھویا تک نہیں. تو کیڑا رستہ ہے؟ ایک کوئی رستہ ہے دین جس رستے دے اندر پنہاں ہے اور جس رستے دی منزل فلاح ہے جڑا ساڑھے علماء کرام نے ویکھو نا حدیثہ تا سارے پڑھی ہیں. شیخ الحدیث تے سارے کہلائے شیخ القرآن تے سارے کہلائے عالم فاضل تے سارے کہلائے درس و تدریس تے سارے نے دیتا تبلیغات تے سارے نے کیتیاں لیکن انہاں دی تبلیغ رد ہوئی جنہاں دا دل آکڑے ہویا. انہاں دی تبلیغ مقبول ہوئی جنہاں دیاں کمرہ بھی جھکیاں تے جنہاں دا دل بھی جھک گیا. اسی وہ لوگ کہاں جڑے اپنے آپ نو کسے نہ کسے اللہ دے پیارے دے سامنے جھکا دیندے مٹا دیندے ہونے اپنا آپ دے سپرد کر دیندے ہونے. بس اس زمن دے اندر بھی میں 4 چیز عرض کر کے جناب کو اجازت لین لگا. ذرا ذوق نال سبحان اللہ بول دو. ماشاءاللہ ہن تساں تھوڑا جہا سیریس ہو کے بیٹھ گئے محفل دا ماحول بن گیا. بڑی خوشی ہوئی ہے. میرے دوستاں نے بڑی محبت نال محفل سجائی ہے اور اج کم کھٹائی چنج پین لگن لگ. ہن تسی پتہ کر لو میرے خیال ہے ہن بھی لوگ پٹھان روڈ بند ہونا ہے اس وقت بھی. وہ کھلا شلا کون جڑے حالات جو اسی نکلے ہیں نا بڑا اوکھا کر کے گڈی نو سب بنا کے تے اسی پہنچ دے آئے تھے پہنچ ہی گئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو واپسی ہن اللہ جانے تے پھر اللہ دا نبی جانے. وہ ہن تھوڑی سردردی نہیں وہ ساڑی سردردی ہے کہ واپس گھر کے میں پڑھنا ہے لیکن اتھے خیر نال ایک دفعہ پہنچ گئے ہیں جی. میرے خیال ہے 10-15 منٹ گھروں لیٹ نکل دے تے پھر اتھے ہی اجے تک پھسے رہندے. تو پھر میزبان اپنی جگہ پوری محبت تے محنت نال اتنے عرصے تو محفل پاک دیاں تیاریاں پہ کردے نے. انہاں دی محبت تے انہاں دا گلہ تے پھر بالکل انہاں دا گلہ تے جائز سی. مولوی صاحب تسی کیوں نہیں آئے ہو وقت نال کیوں نہیں ٹرے ہو رات دے کیوں نہیں پہنچے ہو. تو بہرحال ہر بندے دے کچھ ایسے معاملات مجبوریاں ہوندیاں نے. ویسے بھی جس ملک وچ رہندے پے اللہ دے آسرے چلدا ہے پیا نہیں تو اپنے اپنے حصے دے مطابق گھٹ حشر اسا کوئی نہ پہ کر دے. اللہ تعالیٰ مشائخ دا سایہ ساڑے سرت قائم رکھے جڑے عجز و نیاز دا محبت دا سبق تقسیم کر دے نے. ذرا بازوق ہو کے بابا دے بلند سبحان اللہ بول دو. رب کائنات نے کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین
مالک کو مولا نے فرمایا محبوب پیارے فرما دیو میری نماز بھی اللہ واسطے، میری قربانی بھی اللہ واسطے، میری زندگی بھی اللہ واسطے، میرا موت دا ذائقہ چکھنا بھی اللہ واسطے۔ میرے سرکار دے علام و بندائے مومن ہوندا ہے دی نشانی ہوندی ہے جڑا کم کردا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے میرا مالک راضی ہوئے، بھاویں کائنات والے انو پتہ ہوئے یا نہ ہوئے۔ اج ہر دل بے سکون نظر آندا پیا ہے، اج جناب اعلی ہر قلب دے اندر اضطراب دی کیفیت، کوئی بندہ پر سکون نہیں، سکون دا متلاشی ہے۔ لاجپال کریم دے علاموں ذرا غور کرنا، سکون کتھوں لبے گا؟ ہر بندہ شکوہ کرن والا راہ ہدایت دے متلاشیاں پر راہ ہدایت ملدی نہیں۔ ذرا ہر بندہ اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے میرے سمیت اپنا محاسبہ کرے۔ لاجپال کریم دے علاموں کدی ایسی رات ساڑی زندگی دے اندر آئی ہوئے، رات دا آخری پیر جس ویلے کائنات والے ستے پے ہوندے نے، اساں مصلی بچھایا ہوئے، رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اساں ریزہ پیش کیتا ہوئے۔ میرے سرکار دے علاموں ذرا غور کرنا، کیا ایسی رات ساڑی زندگی دے اندر آئی ہے جس رات نو اساں بیٹھ کے اپنے آپ نو اللہ دے سامنے جھکا دیتا، جس رات نو کائنات ستی پئی ہوئے، آخری پیر ہوئے رات دت جناب بالکل خاموشی ہوئے، بندہ اللہ دے سامنے بہ جاوے تے عرض کرے میرے مالک کا مولا، میرے سونیا ربا، میرے عیباں نو جانن والا تو ہے، اگر کائنات دے سامنے میں اپنے عیب رکھاں تے دنیا میرا مذاق اڑائے گی، دنیا والے مینوں میرے عیباں دا تانا دین گے، ربا اپنے عیب میں کسے دے سامنے نہیں رکھ سکدا، اپنیاں کمزوریاں اپنیاں کوتاہیاں میں کائنات والیاں نو دس نہیں سکدا۔ اے بڑے ظالم لوگ نے اج ہمدرد بن کے سنن گے تے کل انہاں گلاں دا تانا دین گے، لیکن میرے مالک تو تے سارا کچھ جانن والا ہے، صبح تو لے کے شام تک میری خلوت تے میری جلوت تیرے سامنے گزر دیئے، مالک تو جانن والا ہے کہ میں زندگی گزاردا پیا ہاں، کدی راتی کوئی بیٹھے تے صحیح، کدی میرے مالک کو مولا دے سامنے اپنے آپ نو جھکاوے تے صحیح، کدی اللہ دے سامنے عریضے پیش کرے تے صحیح، پھر اے مرحلہ بھی اوکھا ہے، ادھروں بندہ اپنے عمل تکدا ہے، ادھروں بندہ اتنی وڈی ذات تکدا ہے، اساں نماز نہ پڑھی انہیں پھر بھی روٹی عطا فرمائی، اساں روزہ نہ رکھیا انہیں پھر بھی عزت نہ دتیاں، اساں حج نہ کیتا انہیں پھر بھی روزی دتی، اساں زکاة نہ دتیاں پھر بھی میرے مالک کا مولا نے زمین تے سانو عزت عطا فرمائیاں۔ اساں کون ہوئیے جناب اعلیٰ کہ اللہ دے سامنے بیٹھ کے کس منہ نال منگیے تے کی منگیے؟ پھر جدوں یہ صورتحال پیش آ جائے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، فرمایا پھر میرے نبی دا وسیلہ کام آندا ہوندا ہے۔ جس یار دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہو، جس یار دے میلاد دی جناب اعلیٰ سا محفل سجا کے بیٹھے ہو، اس نبی دا پھر جناب اعلیٰ ذکر کا ماندہ ہے، وسیلہ کا ماندہ ہے، پھر وسیلہ پیش کرو اس ذات دا، میرے مالک کا مولا اس ذات دا واسطہ ہی جنہیں راتہ ساڑھے واسطے جاگ جاگ کے گزاریاں نے، جنہیں متھا جناب اعلیٰ مدینہ منورہ دی مٹی تے ٹکا کے اکھاں چوان صبح کے ساڑھے واسطے تیرے کولوں منگے آئے، میرے مالک کا مولا واسطہ اس ذات دا جڑا 313 نو لے کے 1000 دے نال ٹکرا گیا، ساڑھے واسطے جنہیں مکہ نو چھوڑ کے جناب اعلیٰ شہر چھوڑنے اوکھے نے مدینے ڈیرا لا لیا، میرے مالک کا مولا ساڑھے واسطے جدے بچیاں دے چہرے تے تھپڑ مارے گئے، سونے نے صبر و استقامت دا مظاہرہ فرمایا، ساڑھے واسطے حالت سجدہ دے اندر جدی کن دے ہوتے اٹھ دی ہوجری رکھ دیتی گئی، لیکن سونے نے صبر فرمایا، ساڑھے واسطے لاجپال کریم دے علاموں جس نے جناب اعلیٰ احد دے میدان دے اندر دندان مبارک شہید کرائے، ساڑھے واسطے جنہوں طائف دے اندر بٹے مارے گئے نے تے ساڑھے واسطے اس نے وہ بھی چپ کر کے برداشت کیتے نے۔ آج میں گل کرا میں دین دا کم کرنا لا، ذرا غور کرو، آپ حباب اتھے تشریف فرماؤ، یہ مہنگی مشین لائیے تاکہ میری آواز صاف تھوڑے تک پہنچے، سانو اتے بٹھایا جائے پدر تھلے بیٹھے نے، ان ساڑی ذات دا کمال نہیں، ساڑیاں شکلان دا کمال نہیں، آقا دے دیوانے آپ تھلے بیٹھے نے، میرے ورگے نو اتے بٹھایا ہے، کس واسطے ماد اس واسطے کہ بولے گا تے سونے نبی دیاں گلہ سناوے گا۔
اس تو علاوہ کیڑی گل ہے جڑی گل واسطے سانو اتے بٹھایا لاجپال کریم دے علماء اسا کی حق سنائیے تے کتنا حق سنائیے حق سنایا تے آمنہ دے لال نے سنایا میرے سرکار جناب اعلیٰ طائف دے میدان دے اندر گئے ہن ذرا غور کرنا مسلمانوں آقا نے حق سنایا انہاں ظالمانوں حق نہ پسند لایا میرے سرکار دے پیراں تے وٹے مار دینے آقا درد تے نقاہت دے نال زمین تے بہ جان دینے او بازو چ پکڑ کے کہندے نے اٹھو تے چلو میرے سرکار جناب اعلیٰ پھر ٹر پیندے نے او پھر میرے سرکار دے پیراں تے وٹے مار دینے آقا پھر زمین تے بہ جاندے نے او پھر بازو چ پکڑ کے کہندے نے چلو میرے سرکار جناب اعلیٰ پھر ٹر پیندے نے حتیٰ کہ اس مقام تے جدوں آقا و مولا تشریف فرما ہوئے میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر فرشتہ آیا عرض کیتی یا رسول اللہ کی اوقات طائف والیاں دی کہ تھاڑے پیراں تے وٹے مارنا میرے سونے سانو حکم دے وہ اے پہاڑ جا کے نہ دے اتے ماریے انہاں دیاں ہڈیاں دا بھی سرما بنا دئیے آقا انہاں نو نیست و نابود کر دئیے آقا نے فرمایا نہیں اے درد دین آستے آئے نے درد دین گے میں تے دعاواں دین آستے آیا میں تے دعاواں ہی دے فرمایا میں اے نہیں کہنلا کہ انہاں نو وٹے مارو انہاں نو پتھر مارو پہاڑ انہاں دے اتے سٹو تے انہاں نو برباد کر دے وہ ہر بندہ اپنے سینے تے ہاتھ رکھے پیراں تے وٹے لگے ہون تے خون نکلدا پیا ہوے تے بندہ بدلے تے قادر ہوے کیڑا بندہ ہے جڑا بدلہ نہیں لوے گا لیکن اللہ نے اپنے یار نو طاقت عطا فرمائی استاد دامن لاہوری پیا کہتا ہے کہ دشمن پتھر مارن سائیں دعائیں او کریم نہ بندا تے کی بندا دشمن پتھر مارن سائیں دعائیں دیویں او کریم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سوہنا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سوہنا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا ایک گلہ میں پیا کردہ تھا اس علاقے میرے نال کوئی بدتمیزی کرے میں دوجی گری آکھاں گا میں آندہ ہی نہیں عزت ہی نہیں کر دے لیکن سونے دیاں ذرا ہونے دیاں طاقت ذرا غور تے فرما اور بات علامہ رضوی رحمت اللہ تعالیٰ نے سانو ایک سبق دیتا جڑا انہوں نے بڑے سارے سبق تے باری اور سارے علماء اکرامی ہوئے بیان فرمان دینے آپ ذرا انداز آپ دا پنجابی سی ایک گل یاد رکھنا علماء اہل سنت و جماعت دے سارے پھل نے یہ نہیں بہت ہی عزت کرنی ہے دیودی نہیں کرنی دیودی کرنی اس گل نے سانو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے آج جس بندے نو دارا بھائی ادرے بودی پوری گردان نہیں آندی وہ علماء دے بارے اس طرح جناب انگلی اٹھاندا ہے پیا نہیں میں فیصلہ کرنا ہے کیڑا مولوی صحیح ہے تے کیڑا صحیح نہیں ہے اے دعا کرو کہ اشار الدین اے فیصلہ ہو جائے بس ہی صحیح ہے کہ کوئی نہ بندہ اپنی فکر کر لے نا بشار الدیاڑے یہ فیصلہ ہو جائے کہ میں صحیح ہاں کہ کوئی نہ علماء دے فیصلے ایسی بات دے اندر کرانگے ایویں نہیں ہوندا آج 17 سال دا چور بھی جج بن کے بیٹھا ہے میں دساں گا جی کیڑا مولوی صحیح ہے تے کیڑا اور مولوی بھی یہ نہیں با کوئی ساڈے ورگے نکے نکے طالب علم نا بڑے جید علماء کرام انہاں دے بارے گل ہو رہی میں دساں گا جی میں دسنا با کیڑا صحیح ہے تے کیڑا نہیں سبحان اللہ گھر جناب دوجی باری آئی ڈی کارڈ دے بکھائے بغیر دال کوئی نہ دے تے فیصلہ کرنا ہے با عالم کون ہے تے کون عالم ایسا ہی ہے حضور کے نہیں ہے 17 سال دا چھوڑے جی اس نے دسنا ہے بہوں کیڑا مولوی ہوندا تے کہ سبحان اللہ بندہ پوچھے نا حضور میں حضور ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کراون گیا تے مینوں فرمان لگے تساں مولوی دین وچ دے ساڈے تلگنگ دے بڑے مشہور ڈاکٹر صاحب نے بزرگ ہو گئے نے میں کہ حضور مولوی تے دین ویچ دینے کہ نہیں ہو تے بعد دی بحث ہے تسی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب عمر تھوڑی 55 سال ہو گئی ہے ذرا دسو وضو دے واجبات کتنے ہوندے نے مینوں آندا 14 ہوندے او میں کہ وضو واجب ہوندا ہی کوئی نہیں خدا دے بندیاں جس بندے نے اتنا نہ پتہ ہوئے اون دسے گا میں تو صحیح گل پیار کرنے تے بندہ دسے نا بذرا کما حقو دسو بکیڑیاں کیڑیاں 7 ہڈیاں زمین تے ٹکڑیاں نے تے سجدہ پورا ہونا ہے نہیں یہ تو سانو کو نہیں پتہ جی اچھا یہ کو نہیں پتہ لیکن مولویاں دے بارے اسی فیصلہ کریں گے جی انج اسی جج صاحب ہونے بھئی کیڑا صحیح ہے تے کیڑا نہیں صحیح نہ 3 اچ نہ 13 اے منہ تے مسور دی دال بندہ ہوئے میرے ورگا تے آ کے میں ہن جفا مارنا ہے انہاں لوکاں نو جنہاں دی زندگی دین دی خدمت دے اندر گزر گئی
کوئی تا بندہ اپنی اوقات بھی دیکھے جا، کوئی تا بندہ اپنی حیثیت بھی دیکھے. بندہ یہ کچھ پوچھے جا بس سیاست تشریف دیا کتاباں دے نا کی نظر انگلیاں تے گناؤ نہیں، وہ تو سانو کو نہیں پتہ جی. بندہ یہ پوچھے قرآن پاک دیا 7 منزلہ کتوں شروع ہوندیاں نے کتھے مکدیاں نے، نہیں یہ تو سانو کو نہیں پتہ جی. لیکن مولویاں دے بارے اسی فیصلہ کران گے، وہ تھانو اسی دساں گے. بندہ یہ پوچھے بدر دسو فقہ حنفیہ دے مطابق حد کتھے بننے نے تے کیویں بننے نے تے قیام صحیح ہوندا ہے، نہیں یہ تو سانو کو. چلو یہ دسو جی کنی کمر جھکنی ہے تے رکوع صحیح ہے، یہ تو سانو کو نہیں پتہ جی. لیکن اے اسی تھانو دساں گے کہ مولوی صحیح کیڑا ہے تے غلط کیڑا ہے. وہ پہلے اپنی منجی تلے تے بندہ ڈانگ پھیر لوے کہ میری کی حیثیت ہے تے اس تو بعد اگلیاں گلاں آن گئیاں. میرے سرکار دے غلاموں پنجابی چاندے نے تو اپنی نبات تینوں ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی. ایتھے اپنی بندہ خیر منا لوے نا کہ میں قبر جاواں تے سونا آ کے یار چلو اینو چھڑ دیو میرا نوکر آیا ہے، اے بھی بڑی بڑی گل ہے. اپنا کی آندے نے بھائی وہ گھر جناب سوٹا کونی سی تے آندا سی جاؤ میری سانگ لے کے آ. اس زمانے دی بڑی ساری بندوق نو کہندے ہوندے سن. تو میرے سرکار دے غلام چھڑی بندے کول نہ ہوے نا تے دعوی توپ دا ہوے تے اے گل بندے نو ٹھکدی نہیں. بندے نو وضو دے کما حقوق مسائل نہ آندے ہون تے بندہ علماء دا جج بنے میں فیصلہ کراں گا کیڑا صحیح ہے تے کیڑے. میں اس واسطے گل پیا کرنا کہ دین قائم کھلوتا ہے تے علماء دا صدقہ کھلوتا ہے. ورنہ اور تو سمجھ ساڈے کول کچھ ہے اسا کتنا کو دین تے پیرا پہ دینے ہیں. دکاندار یا میرے ورگا خطیب بندہ یا جناب اعلیٰ کوئی زمیندار یا جیڑا بندہ ملازم پیشہ ہوئے اس بیچارے نو تو اپنا سچی گلے سانو ان سر دی گھتے نے اگلے بار روٹی دی فکرے مسے جناب وہ پوری ہوندی رہے. کوئی موٹر سائیکل ہر سال نواں لے لئیے بڑی گل ہے. دین دا کم دین والے کرن گے تے جڑے کردے پے نے پھر انہاں نو کرن دیو، پھر وہ کرن. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض پہ کرتا سا کہ علامہ رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی عہد حاضر تے بڑے لوکاں چوں بڑے لوگ وڈیاں چوں بھی وڈے نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے شان عطا فرمائے. وہ فرماندے ہوندے سن سرکار نو منو تے انے واہ منو. انے واہ دا مطلب یہ ہے کہ وقت سرکار دے علم دی گل آوے انہوں نے کتاباں نہیں کھولنی کہ میں تکاں گا اتنا ہے کہ اتنا ہے کہ اتنا ہے کہ اتنا ہے. کیوں اتنا تے اتنا تے اتنا ساڈے دماغ ہوندے نے، سرکار دا علم نہیں ہوندا. سرکار نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم، سونیا تینوں وہ سب کچھ سکھا دیتا جو کچھ تو نہیں سی جاندا، وہ سب کچھ دے دینا. علماء تشریف فرمان ہے ہن میں گل اس قسم دی چھیڑنی نہیں سی. جتے اللہ نے فرمایا نا کہ میں کسے نو غیب نہیں دتا، اگر اوتے لفظ الا نہ آوے تے مینوں پکڑو. الا کو ضرور آئے گا کہ میں غیب دا علم کسے نو نہیں دتا لیکن اپنے پیارے نو دے چھڑے. اللہ ضرور آئے گا، استثناء ضرور ہوئے گی. تو بہرحال میں عرض پہ کرنا کہ سنیوں ساڑھے واسطے اتنا ہی سبق ہے کہ سونے نو مننا ہے تے انے واہ مننا ہے. ہن گل صدیق دی نہیں، گل یار دی ہے. گل فاروق دی نہیں، گل یار دی ہے. گل عثمان دی نہیں، گل سرکار دی ہے. گل حیدر دی بھی نہیں، گل آمنہ دے لال دی ہے. ہن علم دی گل نہیں، جے سرکار دا ہے تو پھر لاجواب تے بے مثال. دیکھو نا اسا اتنے منن والے لوگ ہاں ساڈے سامنے غوث پاک دی گل آوے نا غوث پاک دے علم تے گل کر دیو. اسی تے غوث پاک دے علم دے بارے کسے نو گل نہیں کرن دیندے تے سرکار دے علم تے پھر سرکار دا علم. ایویں ہے کہ نہیں؟ ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو. پیارے آقا کریم علیہ السلام دے علام میں عریضہ پیش پہ کرنا وا جناب دی خدمت دے اندر میرے سرکار نو منو تینج منو جے میں منن دا حق ہوندا ہے. اللہ دے یار دے علم نو منو، سرکار دی نورانیت نو منو، سرکار دے آل نو منو، سرکار دے اصحاب نو منو جنہاں نے جناب اعلیٰ سرکار دی ذات واسطے قربانیاں دتیاں نے. میرے سرکار دے علماء ذرا غور کرنا. عرض پہ کرنا وا ایک غلام دی گل عرض کرا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیارے نبی دا غلام تے نوکر لاجپال کریم دے علامہ عمر عرض کر دے ہوندے سن صدیق میری ساری زندگی لے لو تے غار دے دن مینوں دے دو. ایک کو تھوڑی کم کر دو تاکہ آواز صاف جائے. ذرا ذوق نال سبحان اللہ. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ سیدنا فاروق اعظم کہندے ہوندے سن اپنی ساری زندگی دی عبادت دین نو تیار بس صدیق دے ہویاں مل جان جڑے غار دے اندر آپ نے گزارے. کیویں گزارے ذرا ایک جھلک تکاواں میرے سرکار دے نو کرو. آپ جناب اعلیٰ گئے نے غار دے اندر ویکھیا جناب اعلیٰ اس قابل نہیں کہ اللہ دا نبی جناب اس غار دے اندر آ کے تشریف فرما ہوئے. آپ نے ویکھیا صفائی دی ضرورت پیش آئی. پوری غار دے اندر جھاڑو تے موجود کوئی نہیں، کسی درخت دی ٹہنی بھی موجود نہیں کہ جدے نال صفائی کیتی جا سکے. میرے صدیق نے سوچیا ہن صفائیاں تے کرنیاں نے لیکن کیڑا طریقہ اختیار کیتا جائے. لاجپال کریم دے علامہ آپ نے اپنے سر مبارک تو پگڑی نو اتاریا، او دے دو ٹوٹے کیتے پھاڑ کے ایک ٹوٹے نو جھاڑو بنایا تے دوجے دے جناب اعلیٰ مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیتے تاکہ غار دے اندر کوئی سوراخ ہوئے. انہوں میں جناب اعلیٰ انہاں ٹکڑیاں دے نال بند کر
کر دے لاجپال کریم دے علاموں جدوں صفائیاں کیتیاں ذرا غور کرو پگاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے میرے سرکار دے علاموں میرے سر دی ٹوپی نو اگر کوئی پیران دے تلے رولے مینوں لگے گا میری عزت چلی گئی ہے مینوں لگے گا میری عزت نو پامال کیتا جا رہا ہے کیونکہ سر دیاں پگاں تے ٹوپیاں بھی بندے دیاں عزتاں ہوندیاں نے لاجپال کریم دے علاموں آپ نے جناب اعلیٰ اپنی دستار تے پگڑی وار دیتی اتھے عرض کرنا جناب اعلیٰ زمنان سلسلہ نقشبندیہ دے عظیم شیخ جناب حضرت میاں شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاجپال کریم دے علاموں آپ دے جناب اعلیٰ مرشد کریم دی خدمت دے اندر رہندے پے نے رات دا ویلا ہے سردیاں دیاں جھڑیاں لگیاں نے حضرت دے مہمان آئے تے آپ نے جناب اعلیٰ فرمایا میاں انہاں دی کوئی تواضع کر کوئی خدمت کرنا واسطے کوئی چیز بنا کے لے کے اندر گئے نے ویکھیا چولہے دے اوتے جناب اعلیٰ پانی پیندا پیا ہے بارش برسدی پئی ہے لکڑیاں بھی گلیاں ہویاں پیاں نے اندر آئے نے جناب تکیا کوئی ایسی چیز کوئی نہیں جس نو میرے سرکار دے نوکرو جلا کے چائے تیار کیتی جاوے آپ نے اپنے سر دی پگڑی نو اتاریا تے پگڑی نو اتار کے جناب اعلیٰ انہوں دو ٹکڑے کیتا تے اگ دے اندر سٹی اگ جلا کے جناب اعلیٰ آپ نے اس پگڑی دے نال چائے تیار کیتی جدوں حضرت دی خدمت دے اندر گئے سر تے چھوٹی جئی ٹوپی نظر آئی ہے فرمایا میاں پگڑی کدھر گئی کہ جناب دے مہمانہ دی خدمت تمہیں وار دیتی ہے تھوڑے مہمان آئے نے کیولا میرے کلوں اگ جلان واسطے کوئی ایسا انتظام نہیں سی لاجپالا میں اپنی پگڑی نو اگ دے اندر ڈالیا تے اس نو جلا کے میں چائے تیار کر کے لے کے آیا ہوں میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علاموں آپ نے فرمایا میاں شرک پوری تو اپنی پگ نو میری رضا واسطے وار دیتا ہے ہن زمانہ اپنی پگاں نو تیرے قدماں تے قربان کریا کرے گا آپ نے جناب اعلیٰ ویکھیا کائنات دیاں اکھاں نے ویکھیا چشمے فلک نے ویکھیا حضرت دے قدماں تے نہ جانے کتنے کتنے وڈیاں نے اپنی پگاں رکھ دتیاں سن میرے سرکار دے علاموں جدوں پاک صدیق دی واری آئی میرے صدیق نے جناب اعلیٰ پگ اتاری پاڑ کے ایک حصے نو جھاڑو بنایا دوجے حصے نو جناب اعلیٰ سوراخ بند کرن واسطے انتظام کیتا ہودا میرے سرکار دے علاموں کیونکہ آپ جانتے نے جدوں اللہ دی یا جناب اعلیٰ یار دی ذات سامنے آ جاوے پھر سر دیاں پگاں نہیں تکیاں جاندیاں پھر یار دا امن و سکون تکیا جاندا ہے میرے سرکار دے علاموں اسے واسطے سید وارث شاہ سرکار پہ فرمان لینے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پچھاں ہٹیے نا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علاموں میرے پاک صدیق جناب اعلیٰ غار دے اندر آئے آقا فرمان دے نے فرمایا صدیق آرام کرن نو دل پیا کردہ ہے سون نو دل پیا کردہ ہے لاجپال کریم دا نوکرو چھوٹی جی غار ہوئے تے آقا اپنے یار نو فرماونا صدیق آرام کرن نو دل پیا کردہ ہے عرض کر دینے یا رسول اللہ میرے سرکار میں حاضر میرے آقا آرام فرماو آپ نے اپنی علتہ نو لمبا کیتا اپنے جناب اعلیٰ پیرا نو غار دی اگلی دیوار نال ٹکایا اپنی پیٹھ نو غار دی پچھلی دیوار نال جناب ٹکا کے بیٹھے نے عرض کر دینے میرے آقا گود دے اندر سر رکھو تے آرام فرما لو ذرا توجہ میرے آلوے تے غور کرنا او منظر ذرا تصور تے کرو آقا جناب اعلیٰ اس طرح کر کے لیٹے نے صدیق دی گود دے اندر صدیق نے لتہ لمبیاں کیتیاں تے یار واسطے اپنی لتہ نو سرانا بنایا لاجپال کریم دے علاموں اے واقعہ تے بڑا مشہور ہے تساں جانن والے ہو لیکن میں نتیجہ عرض کرن واسطے عرض پیا کرنا میرے پاک صدیق دی ایڑی نو کھری نو جناب اعلیٰ جدوں سپ نے ڈنگ مارے نے ہن تساں جان دے ہو ایسی ظالم مخلوق ہوندی ہے سپ اتھے
آ جائے تے میں سنانا بھول جانا ہے تھانوں سننا بھول جانا ہے اسا تتر بتر ہو جانا ہے اسا اپنی طاقت ہن جناب اعلی تکیے تے ادھروں صدیق نو ویکھیے آپ دی کھری تے سب ڈنگ پیا کردا ہے ہن عقل کہندی ہے صدیق پیر نو پچھا کھچ لے لیکن عشق کہندا ہے جان چلی جاندی ہے تے چلی جائے لیکن سونے دے آرام دے اندر خلل نہیں آنا چاہیے اللہ دے نبی دے آرام دے اندر اضطراب نہیں آنا چاہیے میرے سرکار دے علماء ڈنگ ماری جاندا ہے درد شدت دے نال آپ دیاں اکھاں چوں پانی نکلیا میرے سرکار دے چہرے تے گریا اللہ دے پیارے نبی نے اکھاں کھول کے فرمایا صدیق پانی کیوں آندا پیا ہے کیوں روندا پیا ہے عرض کرتے نے یا رسول اللہ اے ماجرا ہے سب ڈنگ پیا کردا ہے تے درد شدت دے نال اکھاں چوں پانی نکل آیا لیکن سونیا مینوں ڈنگاں دا ارمان نہیں مینوں اپنے درد دا دکھ نہیں ہے مینوں اس چیز دا دکھ پیا لگدا ہے کہ تساں سون دی تمنا کیتی سی لیکن میرے اکھاں دے پانی نے تھانوں جگا دیتا میرے آقا میرے سرکار نے فرمایا چھڑ نہ گلاں نو اپنا پیر اوراں کر تیرا درد جانے تے درداں والا جانے تیرا درد جانے تے میں محمد جانا لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء میرے پاک صدیق نے جناب اعلیٰ پیر نیڑے کیتا اللہ دے پیارے نبی نے اپنا لعاب دہن مبارک صدیق دی کھری تلایا فرمایا لوگو رب کائنات دی عزت دی قسم ہے میں نو نہیں پتا درد اس پیر دے اندر ہویا سی یا دوجے پیر دے اندر ہویا سی مسلمانوں ذرا غور کرو اساں اپنیاں کھریاں سبا کو لنڈگانیاں کوئی نہیں اساں اپنیاں پگاں پاڑنیاں کوئی نہیں اسا محاد اتنا کرنا ہے کہ 5 وقت دی نماز پڑھ کے جناب اعلیٰ سونے نبی دی آنکھاں نو ٹھنڈا کرنا ہے اسا محاد اتنا کرنا ہے کہ کم از کم ایک رکوع ہر بندہ میرے سمیت اپنے گریبان دے اندر جھانکے اسا کتنے کوان جناب اعلیٰ جڑے سویرے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے ہوئی ہے کتنے کوان جناب نہ دیتے سارے مسلمان تے آکڑا اتنیاں نے کہ گردن نہیں پورے بدن دے اندر سریا فٹ ہویا پہ آئے لیکن بندہ اپنی اوقات تے غور کرے سوچو میرے مسلمان بھائیو اگر وہ شرط لا دیندہ میرے بندے تو فجر پڑھیں گا میں تنو ناشتہ دیاں گا تو زور پڑھیں گا میں تنو دن دا کھانا دیاں گا تو اثر پڑھیں گا تنو آکسیجن ملے گی تو سانسا لویں گا تو مغرب پڑھیں گا میں تنو رات دا کھانا دیاں گا تو عشاء پڑھیں گا میں تنو نیند دیاں گا لگ پتہ جاندہ کنے کو جنے ہونے ہیں لگ پتہ جاندہ ساڑھی اوقات کی ہے فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فرمایا میں او ربا جڑا تھانو ماما دے پیٹا جو اس حال دے اندر باہر لیان والا کہ تسا کچھ نہیں سو جان دے لاجپال کریم دے علامو اسا کی کرنا ہے ذرا غور کرنا انہوں دیاں عطامت بھی غور کرنا اتھے جنہیں فجر نہ پڑی وہ بھی ناشتہ کر کے آیا بیٹھا ہے اتھے جنہیں زور نہ پڑی اس نے بھی دن دا کھانا کھانا ہے اتھے جنہیں اثر نہ پڑی وہ بھی سانسا لیندہ ہی رہندہ ہے اتھے جنہیں مغرب نہ پڑی وہ بھی رات دا کھانا کھاندہ ہے اتھے جنہیں شاہ نہ پڑی پوچھ انہاں کو لو جڑے لکھاں دے گدیاں تے لیٹ دے نے ہزاراں دیاں گولیاں پھک دے نے ساری رات تڑپ دیاں گزر جاندی ہے پر نیندر نہیں آندی لیکن اس نے ساڑے اتے کرم فرمایا اساں سارا دن او دے احکام دی روح گردانی کر دے ہیں پھر بھی پھٹے تے بھی لیٹ دے ہیں تے میرا مالک مولا نیند دی دولت نال مالا مال فرما دیندہ ہے میرے مسلمان بھائیو اے عریضہ پیش پہ کرنا و کمال تے ہونا دا جنا اپنی ایڈی تے سب دے ڈنگانوں بھی برداشت کیتا اسے واسطے کوئی شاعر پہ کہندہ ہے کہ سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غارتیاں کیا باتانے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتانے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر اندے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے اور چڑی عشق نبی دی
مستی صدیق دی آلہ ہستی ڈنگ مار کے سپ اے خود آکھے ڈنگ مار کے سپ اے خود آکھے اے پہرے دار دیاں کیا باتاں نے اوے ڈنگ مار کے سپ اے خود آکھے اے پہرے دار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے ذوق نال بولو سبحان اللہ ماحول انج بنایا کرو تاکہ تقریر کیتی جائے سنائی نہ جائے بلکہ سنائی جائے پڑھی نہ جائے کیونکہ ایک ہوندہ ہے تقریر سنانا اس دا مطلب یہ ہوندہ ہے گل اتھے جاندی پئی ہے تے مڑ کے دے بھی آندی پئی اور ایک ہوندہ ہے باؤں چلو پھاس جگہ ہیں سبب تے پڑھنا جائے ادھا گھنٹہ تے پورا کرنا جائے اے ماحول نہیں ہونا چاہیے ماحول ایسا ہوئے کہ خطاب کرن دل کرے اگلے بندے میں یقین کرو آج اس علاقے دے اندر حضرت دی دعوت تے حاضر ہوئے تے بڑی خوشی ہوئی بتوساں سرکار دے ذکر دی محفل اس سونے انداز سجا کے بیٹھے انہوں آدھے نے آج جی نال بہنا گلی دے اندر کھلونا ساڑھے معاشرے دے اندر معیوب سمجھا جاندہ ہے لیکن جار دا ذکر ہوئے جڑا سانو بٹھا دینا ہے آخری میں دو گل عرض کر کے تھوڑے کو اجازت لین لگا میرے مسلمان بھائیو ایک چیز بالخصوص جڑے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں یہ اپنے ذہن دے اندر رکھنا کسی دی دھی بہن نال بری نظر نہ تکنا یہ ایک ایسا ادھار تے ایسا قرض ہے نا بجڑا اسے دنیا دے کے جانا پہندا ہے توجہ ہے توجہ میرے اللہ میں جناب دی خدمت دے اندر عرض پہ کرنا ہے امام شافی فرماندے نے فرمایا جس نے کسی دی عزت تے اکھ پائی جس نے کسی دی عزت تے صرف اکھ پائی فرمایا ماں چوں بہن چوں بیوی چوں بیٹی چوں کسی نہ کسی صورت دے اندر دے کے جانا پہنا اور اسے دنیا دے اندر اکھا بند کرن تو پہلا یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں کسی دی عزت نو پامال کر لیا تے میریاں بہت چنگیاں نے نا میاں نا تیریاں تاں چنگیاں نے جے تو اگلے دیاں چنگیاں سمجھیں گا میں کسی دی بہن بیٹی نو عزت نہ دے ماں کہ میں سمجھا بجے نے میں نو جمایا وہ بہت چنگی یہ جڑی میرے سنگ جمی وہ بہت چنگی نہ میرے سرکار دے نہ کرا اے پھر جدوں اپنی بہن یاد آندی ہے نا تے اپنی اماں یاد آندی ہے پھر جذبات بدل جاندے ہیں نہیں عزت تو ساریاں اتھے آ کے تمام ہو گئی ہیں تے پھر میرے سرکار دے غلاموں ساڑھے سنگ جمیاں جے عزت آلیاں نے تے پھر ساریاں نو اللہ نے عزت عطا فرمائی فاطمہ دی چادر دا صدقہ میرے پروردگار نے سارے نو عطا فرمایا اے بہت بڑی غلط فہمی ہے ساڑھے معاشرے دی کسی دی عزت پامال کر دے جاواں گے تے ساڑیاں بچ جان گئیاں سوال ہی نہیں پیدا ہوندا اے او سودا ہے جدا بدلہ دنیا دے اندر لے کے جانا قبر جان تو پہلا اکھ بند ہون تو پہلا جیندے ہیں اے بدلت کائنات دے اندر دے کے جانا اس واسطے کسی دی بہن بیٹی تے عزت پان تو پہلے ذرا اپنی اماں تے بہن نو یاد کر لیا جائے ناراض تے نہیں ہو اس گل سے اپنے گھر تے ساریاں نے نا یہ سانو جمایا تے کسی خاتون نہیں ہے نا تو میرے سرکار دے غلاموں انہوں نے ذرا ضرور یاد کر لینا کیوں کہ اگر میں مزید کتنا اس تے بولا اشارہ تسی سمجھ گیا وہ گل اتنی کافی ہے بھائی اتنا یاد رکھنا بھائی اگر کسی دی دھی بہن تے نظر پہندی پئی نا تے اے سوچ رکھنا با ہن اپنی ہمشیرہ بھی کسی دی نظر تلے آئی کھلوتی ہونی ہے یہ پکی ٹھکی گل اگر کسی دی ماں تے نظر پہندی کے پئی تے پکا سوچ کے کھلو وہ کہ اپنی اماں تے بھی ان کو نظر پائی کھلوتا ہونا ہے کیونکہ یہ تم اسی تو ادھار والی گل ہی کونی ہے تے سیدھا کنیکشن چلدا ہے اس واسطے کسی دی عزت میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پوچھیا جاندا سی نا بلا گلی چ چلدے ہو تے رستے تے کون آندا پیا ہوندا سی آپ نے فرمایا مینوں تے پتہ ہی کونی میں تے اپنے پیراں نوں تک ٹردا آندا سی متا کٹھ نہ جائے تے کسی نامحرم تے میری نظر نہ پہ جائے تو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام ایک یہ چیز تے دوئی یہ چیز ہے کہ کسی بھی چیز نو مذاق لے لینا دین نو مذاق نہیں لینا اسا دین دیاں مثالاں مذاق بنائیں دین دیاں مثالاں بنیاں نے ساڑیاں دین دیاں مصطفیٰ کریم دے انہاں احکام دیاں جڑے فرض نے نماز تک دا مذاق بنیا آزان تک دا مذاق بنیا قرآن پاک دی تلاوت تک دا مذاق بنیا جناب اتھے زانی دی حوصلہ افزائی ہے اتھے حرام خور دی حوصلہ افزائی ہے لیکن اتھے کو 5 وقت دا نمازی بن جائے انہیں اتنے تانے دن دینے اور چوتھے دن آپ ہی چھوڑ جائیں وہ آندہ ہے میں نہیں پڑھتا بھئی خطا ہو گئی ہے جڑیاں 4 پڑھ بیٹھا
ایسا ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ؟ اتنے جڑا داڑھی رکھے جناب پھر اس نو تے جڑی معاشرہ سزا دیندہ ہے. اتنے قبر دے اندر جا کے پتہ لگے گا نا کہ سونے نو کیڑی صورت پسند ہے. وہ علامہ سید احمد اسد صاحب خطاب پہ فرماندے سن تے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو تے انج ڈرو جویں ڈرن دا حق ہوندا ہے. تے آپ نے فرمایا دی مثال ان سمجھ لو جویں داڑھی مننا بیندا نا تے آدھے اجے مننے جویں منن دا حق ہوندا ہے. مت اقوال رہ نہ جائے میرے بوتھے دے اتے. تو میرے سرکار دے غلاموں ان چیزاں توجہ فرماؤ. دین بڑا پیارا ہے اور بالخصوص توجہ ہے نا، تھکے تو نہیں بیٹھے. آخری شعر پڑھ کی تھوڑی جان خلاصی ہوئی، اس تو پہلے میں نہیں کرتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ آکچاری یا علی مشکل کشا. علماء زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے، میں چند دن پہلے رکھی گیا خطاب کرنا ستے اتنے ساڑھے مسلک دی بڑی عظیم شخصیت دے پیروکاران دی اکثریت رہن دی. انہوں نے میں آکھیا جی خصوصی طور تے اس چیز دے 5 منٹ پورے لانے نے کہ ہر عالم دی عزت کیتی جائے. میں جناب تقریباً جڑے انہوں دے مولانا صاحب سنو میں بھی بڑے چنگے لگتے ہیں، ساڑھے بھی سر دا تاج نے، ساڑھے بھی مسلک دے عظیم عالم دین نے. میں جڑی انہوں دی واقعی تعریف بندی سی میں کی، جڑی انہوں دی علمی فکری خدمات نے میں بیان کی. تھوڑی دیر بعد میں ایسے مولانا صاحب دا بھی ضمناً ذکر کر لیا جنہاں نال انہوں دا اختلاف پہ چل رہا سی. میں نو کھانے تے کہنے لگے وہ تو ساجی چنگیاں گلاں تے نہیں. میں کہ کیوں جی تساں انہاں دا نام کیوں چاہیا؟ میں کہ وتے علماء دی عزت نہ نہ میں انہوں تساں کہا 5 منٹ لانے نے تے لوکاں نوں دسنا ہے علماء دی عزت کرنی ہے تے میں تیری پسند والے دا نام لیا تے تو جناب کچھا پاڑ کے نعرے ماردا ہے بس ساڈے مولانا صاحب زندہ باد. تے میں کہ جنہاں دا تھوڑا جا انہاں نال فکری اختلاف رہیا میں انہاں دا نام لیا تے تینوں وٹ پیا ہے. اے دا مطلب ہے کالک تے تیرے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس واسطے اور یہ نعرہ تساں لایا ہے کیا ہی نعرہ ہے خدا دی عزت. اے لبیک یا رسول اللہ تے تاج دار ختم نبوت. میں تے لگے تو بھی خوش ہونا تھوڑی جی صحیح لب جاندی. تو میرے سرکار دے غلاموں میں جناب دی خدمت دے اندر عرض پہ کرنا کہ انہاں نعریاں نے تے ایوان ہلا کے رکھ دیتے تھے، درو دیوار بڑے بڑے ہلا کے رکھ دیتے تھے. لیکن اگر انہاں نعریاں دا کوئی پھل پانا چاہندے ہو تو پھر انہاں ہوئے ووٹ والے دن صندوقڑی خالی نکلے. انج نہ ہوئے نہ پھر وقت کچھا پاڑن دا فائدہ تا کوئی نہیں. نہ لبیک لبیک کر کے جناب جلے پروگرام دو ولے آنا تے کچھا ہی پارٹیاں پہیاں نہیں کی کردے رہے وقت نعرے لاندے رہے تے الیکشن آیا تے صندوقڑی شریف خالی نکلے. تو واتے دا مطلب ہویا بس تے جھوٹے دعوے دار ہیں کو ساج تسا کو نہ کر وکھایا. ناراض تو نہیں ہویا اس گل. کچھ دن پہلے کل دی محفل سی تے ساڈے کول مولانا صاحب نے تلہ گانگ دے بڑے ماشاءاللہ اچھے خطیب نے علامہ کریم بخش رضوی صاحب وہ خطاب پہ کردے سن. تو نہ تو بعد میری تقریر سے میں بیٹھا سا ایک بزرگ کہنے لگے بھائی مولانا صاحب ہن لبیک تو پابندی ہٹ گئی ہے تسا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مار دیو. انہیں بڑی میں آنا کہ بد تہذیبی بڑی بغیرتی ہے کہ عالم دین اس طرح کر کے دوران خطاب ٹوک دینا. میں کہا چاچا ایمان نال دسیں جس ڈھوک تے توں بیٹھا ہے اتھوں کتنے کو ووٹ دیتے سن تسا پچھلے الیکشن تاریخ نو کیوں تے مولوی صاحب پھروں تے ابردا بھی کان نک چسی. تو میں آکھن لگا بیٹھ ڈاؤن تو غنے کڈن لگ گئے میرے سامنے. ایک کچھا پاڑن دا کی فائدہ جے صندوق شریف خالی نکلے تھا کو سمجھ آنے پہ کہ نہیں آنے پہ. اس واسطے انہاں چیزاں دا فائدہ تا ہیں جے کہ کوئی عملی کام بھی ہوئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ یا علی مشکل کشا. علماء زندہ باد علماء زندہ باد یا علی مشکل کشا. کچھ گل پلے پئی. تو اس واسطے دین دی طاقت اس صورت دے اندر بنو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ اسی نہ دین دا لئیے دے وچوں جناب دین دی اندروں کھچا کپی آئی. ایک کوئی طریقہ نہیں جے کچھ بھی نہیں ہوندہ تے بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے. یہ سب تو بڑا طریقہ ہے. بندہ آکھے ربا کار کچھ نہیں سا سکتا تے بس بہ گیا چپ کر کے. جے کچھ کرے بندہ اپنے جسم میں حرکت دے وے تے مصطفیٰ کریم دے دین واسطے دے وے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے وہ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ تعالیٰ میرے میزبانان مکرم نو ڈھیروں اجر عطا فرما چھوڑے ڈھیروں اجر عطا فرمائے. جتنے حضرات تسی تشریف فرما ہوئے ہو نکے نکے بچے نو سمجھایا کرو انہوں نے جھنکیا نہ کرو تاکہ انہوں نے محفل وچ آن دی عادت بن جائے انہوں دی عادت پکی ہو جائے. میں ایک آخری شعر عرض کر کے جناب کو اجازت چاہنا اور بہت مشکور ہاں
برادر محترم پیر طریقت رابر شریعت حضرت پیر ڈاکٹر محمد اظہر احمد میروی صاحب مدد اللہ العالی آپ دا کہ جنہ دے محبت بھرے پیغام تے حکم تے بندہ ناچیز نو شرف حاضری نصیب ہویا. تمام علماء کرام جنہوں نے بیٹھ کے بڑے تمکن نال بندہ ناچیز دی سما خراشی نو قبول و منظور فرمایا. اور آپ سارے حضرات تھوڑی تے ویسے بھی سبحان اللہ بلا مبالغانہ قل بھی ساڑھے 40 میں بھی ساڑھے 11 بھی ساڑھی میلاد بھی ساڑھا محرم بھی ساڑھے سارے تو سا روز آئے بیٹھے چاولوں دی پلیٹ استے کو نہیں آندہ گھر ہر کسے نو چنگے لب جاندے نے اتھے جڑا آندہ ہے محبوب مٹھے دا ذکر سنن واسطے آندہ ہے. چاول روز پکن بندے ایک دن جان دوے دن پکاوی کوئی نہ بکھانی کو نہیں آندہ ہر کو گھروں کھا لیندہ ہے. اتھے جڑے آندے نے میرے محبوب دا ذکر سنن واسطے آندے نے چہرے دستے پہ آندے نے. آخری شعر میں عرض کرنا یہ شعر بڑے غور نال سننا ہے. حضرت بوٹا گجراتی دا شعر ہے اور حضرت شاہ ملتانی صاحب تو لے کے آج تک دے علماء نے شعر پڑھیا تے او ہٹ گئے تے اے نہیں ہٹیا. بعض کلامہ دے ہوتے بھی مور لگی پئی ہوندی ہے. بعض شعر ایسے ہوندے نے پڑھ دیا لوگ ہٹ جاندے نے سن دیا نسلاں گزر جاندیاں نے او ترو تازہ رہندے ہوندے نے. کیوں کہ انہاں دے ہوتے سرکار نے قبولیت دی مور لائی ہوندی ہے. ساڈے امام دے دو کلام ایسے نے. ایک کلام سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. یہ ساڈے امام دا ایسا کلام ہے کہ جدے ہوتے سرکار نے مور لائی باہر کسے نو پتہ ہے اس کلام نال کوئی نبی ہے. تے دوسرا میرے امام دا کلام کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا جناب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ ہر کوئی جناب جمعے ال دیاڑے ہن وطن اختلاف دی بھی حضرت کو صورت ہوندی ہے. اختلاف ہویا کھلوتا ہے جی اعلیٰ حضرت نال. اختلاف کی ہویا کھلوتا ہے جی علمی فکری کی تسا کر نہ سکدے لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھنا. خدا دے بندو ویکھو جملے کیسے نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیڑی بڑی گل اے نہیں پڑھنا جی ساڈا اعلیٰ حضرت نال اختلاف ہے. میں بہت ساری گلاں نے ذہن لیکن کردے نہیں کیونکہ میں خود سیال شریف دا نوکر ہاں غلام ہاں. اور ساڈے پیر صاحب نے یہ دسیا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ اگر ادب والا دامن ہتھوں چھٹ گیا تو بات اگے شے رہنی کو نہیں. شعر ذرا غور نال سماعت فرمانا بادو کو سبحان اللہ بول دو. فرمایا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی ہو اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا ہو سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے کیونکہ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا اے کملی والا جے ویکھے تا دل ویکھدا. اللہ ڈھیروں برکت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب آپ اپنے مخصوص انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. آج ہی بعد نماز ظہر پر ڈھوک چکڑال پہ مدرسے میں ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب کا ہی خطاب جو ہے وہ ہوگا. تمام احباب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اور دوسرا اعلان 10 دسمبر بروز جمعۃ المبارک معراج شریف پر جو ہے وہ دربار عالیہ شریف پر
عرس مبارک کا پروگرام ہے، تمام احباب کو اس میں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، تمام احباب اس میں شریک ہو کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اب میں جو ہے وہ حضرت پیر صاحب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں اور اس محفل کے لیے اور مرحومہ مغفورہ کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک محفل کے صدقے میں ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے سے ہم سب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، دعا تو پہلے میں شکر گزار ہوں جناب حضرت علامہ صاحب نے میری درخواست اتھے حاضری دیتی اور بہت ہی پیاریاں گلاں کیتیاں۔ حقیقت انہاں نے نتیجہ کیے ہوئے تو انہاں نے گلاں تے غور کیتا، اس دا نتیجہ ہی ہوئے کہ عشق جسے حضور نہ عشق ہوئے، محبت ہوئے تو پھر سپا کولوں بھی نہیں ڈرنا۔ سمجھ آگئی ایک ہی چیز، دوسری ہی چیز بھائی برداشت کرنا۔ آج کل لوگ یہ کہنے میں بھائی میرا اصول ہے میں کسی دی غلط گل نہیں برداشت کرنا، اور میں آخنا برداشت ہی غلط گل کرنی ہونی ہے، جڑی صحیح ہے اساں تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ غلط میں کسی نہیں غلط گل برداشت نہ کرنا، اور برداشت ہی غلط گل کرنی ہے کہ حضور پتھر مارے گئے تھے، حضور نے انہاں واسطے دعاواں کی تھی۔ اگر صحیح گل ہوئے تو اس وقت برداشت کرنے میں کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت اس چیز نہیں ہونی ہے کہ جڑا غلط ہونا پہ ہوئے اساں برداشت کیتا ہوئے۔ ہمیشہ اپنے اندر صبر پیدا کیتا جائے۔ سانو بزرگاں نے کی سکھایا کہ ہمیشہ اپنے اندر صبر پیدا کرو، دوسرے نی گل نو برداشت کرو۔ ایک واقعہ میرے ذہن چانا پہ کہ ایک بزرگ سن، ایک سلسلے نے بڑے مشہور بزرگ سن، تے کسے پہلوان نے انہوں نے اعتراض کیتا کہ تہاڈی داڑھی تے میری کتے نہیں پوچھے لچ کے فرق ہے۔ نعوذ باللہ اس نے کس طرح اس نے مقابلہ کیا۔ اور دیکھو انہاں بزرگاں یہ نہیں آکھیا بھائی تو ہوئے میری داڑھی نے متعلق تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس میں جواب دیتا کہ میں اگر دین نے مطابق چلی تو میری داڑھی جڑی ہے اس کتے نہیں پوچھل تو 1000 دردے بہتر ہے، اور اگر میں اپنے دین تے نہیں چلنا، حضور نے اطاعت نہ کرنا تو میری داڑھی اس کتے نہیں پوچھل تو بھی بری ہے۔ اس نے کیا بھائی دیکھو انہوں نے کتنا پیارا جواب دیتا۔ اگر برداشت اس چیز نہ ہونا، اگر وہ تھے گالم گلوچ کرنے، اسا مارنے بھائی تو میری داڑھی نہیں اس طرح بے حرمتی کیتی ہے، اس طرح بے ادبی کیتی ہے، تو دیکھو انہوں نے یہ برداشت ختم ہو جائے اور وہ ماحول اچھا ہونے نے باوجود برا ہو جایا۔ اور تسی دیکھو اس نے تو اس واسطے کیتا کہ نہ تیش آوے، لیکن انہوں نے صبر کیتا۔ سانو بزرگاں یہی سکھایا کہ برداشت کرو۔ آج ساڑھے اندر برداشت نہ مادہ ختم ہو چکا۔ دیکھو اسی لوگ چھوٹی چھوٹی گلاتے ایک دوسرے نو قتل کرنے واسطے تیار ہوئے ہیں، ایک دوسرے نو مارنے واسطے تیار ہوئے ہیں، لیکن مسل چیز یہ کہ برداشت کرنا۔ ہاں صرف ایک چیز نہیں برداشت کرنی تو جسے لے ختم نبوت کوئی حرف آوے اس چیزیں برداشت نہیں کرنا۔ باقی جڑی ذات نے مسئلے ہومن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ اس نے گردن لا دینے، لیکن اس نے آپ نے منہ تے تھک دیتا، آپ نے اسے چھوڑ دیتا، میں اپنی ذات نہیں خاطر کسی قتل نہ کر سکتا۔ تو برداشت اس چیز نے نام ہے۔ اساں ایک دوسرے ہیں برداشت کرنا، اتفاق تام ممکن ہے۔ آج اڑے اندر کیوں شیطان وڑ چکا؟ بھائی نہ دشمن ہے، بہن نہیں دشمن ہے، ماں باپ آپس سلوک نہیں کرنے، اولاد ماں باپ نے درمیان اختلافات ہیں، وجہ کہ وہ شیطان داخل ہو چکا۔ وہ برداشت نہیں کرن دینا، حق نہیں گل نہیں آکھن دینا،
اس واسطے اساں چاہینا کہ اسی اپنے اعمال درست کریے. دیکھو اسی ہر لمحہ خطا ہی خطا وہ میرا رب ہر لمحہ عطا ہی عطا ہوئے اور یہ سارا صدقہ اس پیارے مصطفیٰ نہ. لہذا ٹائم بہت زیادہ ہو چکا, وقت بڑا مختصر ہے, میں اس اپنی گل نہ زیادہ لمبا نہ کرنا. امید ہے بھائی تسی علامہ صاحب نی ہر گل نو جڑی سنی ہے اس تے عمل کرنے کی کوشش کر سو, اور عمل نہیں ضرورت ہے. اس وقت ساڑھے اندر سب تو بڑی کمی جڑی ہے وہ عمل نہیں ہے, اور عمل اگر ساڑھے درست ہو ونجن تو اسی حقیقت صحیح معنی چ مسلمان بن سکتے ہیں. وما علینا خیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. یا اللہ یہ جو کلام پاک پڑھی گئی, یہ محفل سجائی گئی, یہ لنگر شریف پکایا گیا, یہ علامہ صاحب نے اتنے پیارا واعظ و نصیحت کی تھی. یا اللہ جو نعتخوانی وغیرہ ہوئی سب دا ثواب تیری بارگاہ الہی پیش کرنے ہیں, قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت اقدس پیش کرنے ہیں. یا اللہ تو اپنے حبیب کریم نے صدقے یا اللہ صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین, شہداء کربلا, ازواج مطہرات, چاروں سلاسل بزرگان دین نے ملت کرنے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ بالخصوص اتنا ثواب حسن اور حسن نے ہمشیرہ جڑی اس جہان فانی تو چلی گئی ہے, یا اللہ اس دے درجات بلند فرما. یا اللہ جتنے بھی مومنین مومنات اس جہان فانی تو رخصت ہوئے نے تمام نی بخشش فرما. یا اللہ انہوں نے ہمشیرہ نو کروڑ جنت نصیب فرما, انہوں نے درجات بلند فرما. یا اللہ انہوں نے قبر نو منور فرما, انہوں نے قبر نو تا حد نگاہ وسیع فرما, انہوں نے قبر نو جنت نی کیاریاں چو ایک کیاری بنا. یا اللہ تو اپنے حبیب نے صدقہ قبر نے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت نصیب فرما, آپ نے پہچان نصیب فرما. جتنے بھی لوگ اس محفل شریک ہوئے نے تمام یہ جائز حاجات پوری فرما, تمام یہ دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ تو اپنے حبیب نے صدقہ جملہ آفات ارضی و سماوی تو محفوظ فرما, سکون قلب عطا فرما, دینی دنیاوی مشکلات آسان فرما, رزق کو شادگی عطا فرما, بیماراں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما, بے اولادیاں نو نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ تو اپنے حبیب نے صدقہ سانو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسوہ حسنہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ, توفنا مسلم والحقنا بالصالحین. امداد کن در دین و دنیا شاد کن, از رنج و غم آزاد کن. یا غوث اعظم دستگیر, اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے. میں ہوں سخت زار بندہ محنت میں اسیر, کھول دے مشکل میری علی المرتضیٰ کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد وعلی